بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل لهدايتنا القرآن فقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن فيه هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وعلى آله وأصحابه إلى دار الرضوان. أما بعد. اللہ جل شانہ نے جیسے انسانوں کی جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کائنات میں تمام وسائل مہیا فرمائے ہیں، اسی طرح سے انسان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخری ذات اقدس احمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کتابوں کے سلسلے میں آخری کتاب قرآن مقدس ہے. اب دنیا کے انسانوں کی ہدایت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن کریم کے ماننے میں ہے. قرآن کتاب حق ہے اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے. اللہ نے اس قرآن کے متعلق خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے اس قرآن کے بارے میں خود فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ نے اس قرآن کے متعلق خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن صحیح راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. اللہ نے اس قرآن کے بارے میں خود فرمایا ھدی للناس، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت دکھانے کا واحد ذریعہ ہے. اور اللہ ہی نے اس قرآن کے متعلق خود فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن واحد کتاب ہدایت ہے جس کے حامل امت مسلمہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے. لیکن اس وقت کے مسلمانوں کا رویہ قرآن کے ساتھ جو کچھ ہے وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے. آج کی امت کو قرآن نہ پڑھنے کی فرصت، نہ تلاوت کی فرصت، نہ سمجھنے کی فرصت اور نہ عمل کرنے کے لیے امت آمادہ ہے. اور یہی وہ دردناک منظر ہے جس کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں شکوہ پیش کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور آج ہم تمام مسلمانوں کا رویہ قرآن کریم کے ساتھ تقریباً وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن پیش فرمائیں گے. قرآن چھوڑا ہوا ہے، یعنی پڑھنے کے لیے بھی امت کے پاس وقت نہیں، تلاوت کے لیے بھی امت کے پاس وقت نہیں، سمجھنے کے لیے بھی امت کے پاس وقت نہیں. ہر قسم کے علم پڑھنے کے لیے امت کے پاس شوق بھی ہے اور وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن قرآن کھولنے کی بھی فرصت نہیں. بلکہ اب تو صورتحال یہ بھی ہو گئی ہے کہ بہت سارے گھروں میں قرآن ہے بھی نہیں. اس صورتحال میں امت کے لیے ہدایت پر کھڑے ہونے کا واحد راستہ یہی ہے کہ امت قرآن کی طرف واپس آ جائے. اور قرآن کی طرف واپس آنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے مکاتب قائم ہوں، قرآن کی تعلیم عام ہو، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تفسیریں ہوں، درس قرآن کی محفلیں ہوں، ترجمہ قرآن سمجھایا جائے. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق امت کا لفظوں کے اعتبار سے بھی ہو، معنی کے اعتبار سے بھی ہو، عمل کے اعتبار سے بھی ہو. اس سلسلے میں مدارس اور مکاتب الحمدللہ بہترین خدمت انجام دیتے ہیں. مدارس و مکاتب کا پہلا مقصود قرآن کریم کی تعلیم ہی ہے. چنانچہ مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے ابتدا میں ہی قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے جب علوم عربیہ سے وہ واقف ہوتے ہیں تو قرآن کی تفسیروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کا مزاج یہ بھی رہا ہے کہ وہ مساجد کے اندر درس قرآن کی محفلیں قائم کرتے تھے تاکہ عام مسلمان قرآن کے پیغام کو سمجھیں. لیکن افسوس کہ ہمارے اس خطے کے اندر درس قرآن کے سلسلے جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہوئے. کاش اللہ تعالیٰ شانہ ایسا ماحول پیدا فرما دیں کہ ہمارے مساجد میں مستند اہل علم جنہوں نے باقاعدہ قرآن کریم موضوع بنا کر کے پڑھا ہو، الفاظ جن کے صحیح ہوں، پڑھنا جن کا صحیح ہو، اور ترجمہ جو صحیح کر سکتے ہوں، اور تفسیروں سے صحیح انتخاب کر کے صحیح تفسیر بیان کر سکتے ہوں، ایسے اہل علم مساجد کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں. کاش اللہ تعالیٰ شانہ وہ سلسلہ شروع کر دے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے ہمارے عزیز اور شفیق جناب مولانا مفتی حکیم شفیق احمد صاحب. انہوں نے بہت اپنے جذبے اور شوق کے ساتھ قرآن کریم کے ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کرنے کے لیے پہلے 4 اہم ترین ترجمے بطور ماخذ کے سامنے رکھے. ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ وبرکاتہ کا ترجمہ، دوسرے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب میر وائز کشمیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ کشمیری، تیسرے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کشمیری ترجمہ، اور چوتھے آج کی عظیم الشان شخصیت
حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم و مد فیوزہم کا بہترین ترجمہ، ان 4 ترجموں کو سامنے رکھ کر کے آسان کشمیری زبان میں بہت واضح اور عام فہم انداز میں سلیس اور مفید لہجے کے ساتھ واضح طور پر اتنا واضح طور پر کہ ہر سننے والے کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے، یہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ قرآن کریم کی آیات آج کے زمانے کے سب سے بہترین قاری کے ذریعے سے انہوں نے تلاوت کرائی ہیں، اور خود پھر بہت واضح اور اچھے الفاظ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ شوق اور جذبے کے ساتھ اس قرآن کریم کے ترجمے کو سنا جائے۔ اگر مسلمان اپنے گھر میں یا اپنے دفتر میں اپنے ہاتھ میں قرآن کریم لے کر کے اور پھر اس ترجمے کو سنے گا تو الفاظ قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی سہولت ہوگی اور قرآن کریم کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں بہت تاکید کے ساتھ تجویز پیش کروں گا اپنے تمام سننے والے بھائیوں سے کہ وہ خود بھی اور دوسرے اپنے متعلقین کو بھی، اور جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں وقت گزار رہے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں ہے، خالی اوقات میں ضرور قرآن کریم کے اس سلسلے سے فائدہ اٹھائیں۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ صحیفہ قرآن کریم بہت ادب کے ساتھ اپنے سامنے رکھیں، اور ادب سامنے رکھنے کے بعد پھر جس صورت سے تفسیر سننی ہو وہی والی صورت اور وہی والی آیات کھول لیں۔ پھر جب اس آڈیو کے ذریعے سے جب آپ قرآن کریم کی آیات سنیں گے تو آپ خود اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر وہ جو ترجمہ کیا جائے گا اس ترجمے کو بہت دھیان کے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو فہم قرآن کا کچھ نہ کچھ درجہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور اگر آیتیں یاد نہ رہیں اور ترجمہ یاد نہ رہا، لیکن کم سے کم وہ وقت، چاہے وہ 10 منٹ کا وقت ہے، چاہے وہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اور چاہے وہ اس سے زیادہ کا وقت ہے، آپ کو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں گزر رہا ہے، اور امید ہے کہ پھر ہم اس دائرے میں آ جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے مبارک ارشاد کے مطابق انشاءاللہ یہ اسی فہرست میں شامل ہونے والا عمل ہے۔ میں مکرر درخواست کروں گا اپنے سننے والے بھائیوں سے کہ آج کی ہماری وہ اولادیں جن کے پاس اب فرصت نہیں ہے دین پڑھنے کے لیے، باقی تمام کاموں کے لیے ان کے پاس فرصت بھی ہے، سکولوں کالجوں میں جانے کی بھی فرصت بھی ہے، سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کی بھی فرصت ہے، کھیل تماشوں کی بھی فرصت ہے، اور آدھی رات تک وہ بے فائدہ اور فضول کاموں میں مشغول رہیں، اس کے لیے بھی فرصت ہے، مگر وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے اور دین کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی قرآن کریم کی اس سیری کے ساتھ جوڑ دیں، اور کم سے کم وہ الفاظ قرآن کریم تو سیکھیں مکتبوں میں جا کر کے، اماموں کے پاس، مستند علماء کے پاس، اور اس کے بعد پھر اگر ترجمہ قرآن وہاں پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو اس سلسلے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کرے کہ یہ محنت کرنے والے کے لیے اخلاص کے ساتھ ذخیر آخرت بنے، اور سننے والے بھائیوں کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے، قرآن کے ساتھ ربط قائم ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ اس کو قبول سے قبول تر فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور سننے والے بھائیوں کو اگر کہیں بھی کوئی کوتاہی علمی طور پر محسوس ہو تو اہل علم کو بے تکلف پیش کر سکتے ہیں، خود ان سے بھی رابطہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پر یہ نقص محسوس ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی اخیر میں اپیل کروں گا اپنے بزرگ علماء کرام سے جن کے پاس مستند علم ہیں کہ وہ کبھی بنظر اصلاح ضرور اس ترجمے کو ملاحظہ فرمائیں، اور جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس ہو بے تکلف ہمارے عزیز جناب مفتی شفیق احمد صاحب کو بتایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وسعت ظرفی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان مشوروں کو سنیں گے، اور جہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ اصلاح کی بات قبول فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ اس محنت کو قبول سے قبول تر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔